اور اب ان کے کمروں میں ان کے بیڈروموں میں کیمرے لگا دیے. یہ گندی فلمیں کون بناتا ہے اور دیکھتا کون ہے؟ اور آپ نے بنانی ہے تو اپنے پاکستانی عوام کی بنانی ہے. آپ لوگ عقل سے اتنے فارغ ہو گئے. دشمن آپ کی کھڑا ہے بارڈرز پہ، دھماکے ہو رہے ہیں، پولیس والے مر رہے ہیں، افواج مر رہی ہیں، اور یہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں. پھر ان سب سے کیا میڈیا میں آ جائیں؟ یہ جو اخلاقی پستی، میں پہلے صرف اخلاق کی بات کر رہی ہوں کہ جو پاکستان میں اخلاق کی تباہی بربادیاں دیکھ رہے ہیں، یہاں رکے گی نہیں. یہ ایک آگ ہے، یہ سب کے گھروں کو جلائے گی. آپ کو عورت انسان نہیں لگتی؟ آپ کو غریب پاکستانی انسان نہیں لگتا؟ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ انسان آپ کو نہیں لگتا؟ اس ٹیبل پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے کالج جو نیچے بیٹھے ہیں، یہ فارم 45 والے ہیں. جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے یہ بھی فارم 45 والے ہیں. اسمبلیوں میں لوگ قرآن پہ جھوٹی قسمیں کھا کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ کا ملک پہنچ گیا ہے کہ سیٹ کی ہرس نے ان لوگوں کو اندھا بہرا کر دیا. کیوں قرآن میں لکھا ہے کہ آپ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، آپ کانے ہو گئے؟ ان کو کچھ نہیں دکھ رہا. طاقت اور پیسے کی ہوس، یہ پاکستان کو جلانا چاہتے ہیں. عمران خان کو نہیں، ارباب شیر علی کو نہیں، اسپیکر صاحب کو نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی گھر میں دعویٰ بولے پولیس اور اس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو؟ ہمارے بچے مارے گئے اس الیکشن میں. 9 فروری کو ایک نیا الیکشن ہوا، اس کا فائدہ کس کو تھا؟ ہماری خواتین پہ پولیس آئی ہے. کے پی میں کبھی یہ ہو سکتا تھا کہ چادر چار دیواری کوئی اپنے سگے بھائی گھروں میں نہیں آ سکتے؟ دوسری بات، آج سے مہینہ پہلے مریم اورنگزیب اور 3-4 دن پہلے ہم یہی بیٹھے تھے، ہم پریس کانفرنس کی بات کر رہے تھے، اور میں نے یہی بات بتائی تھی آپ کو کہ اگر عمران خان محفوظ نہیں، اگر آپ کے ججز محفوظ نہیں، تو آپ اپنی بھول جائیں اپنے آپ کو. آپ آئین کا جو پہلا پورا ہمارا باب ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں، اس کو جلا دیں آپ. کیونکہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس طرح کے کیسز ہوں گے، اس طرح کی بے حرمتی ہوگی، اس طرح کی پامالی ہوگی، یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ ہم پہ بادشاہت کون کرنا چاہتا ہے؟ جھوٹے لوگ تو آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں، اپنے لیے انہوں نے بڑی بڑی منسٹریاں بھی لے لی ہیں. اور پھر میں تیسری بات پہ آتی ہوں، یہ کیوں یہ سارا کام ہو رہا ہے؟ یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خان کے جھوٹے کیسز، یہ ہمارے بچے جیلوں میں بیٹھے ہوئے، یہ فارم 47 والا ڈرامہ. اصل جو بات ہے، جو ارباب شیر علی نے بھی کہی، عائشہ بی بی نے بھی کہی، آپ کی معیشت. اس جون میں اگر یہ نالائق حکومت رہی فیڈریشن میں، آپ پہ ایک تباہی کی سونامی آ رہی ہے. مہنگائی تو چھوٹی چیز ہے، تباہی کی سونامی آ رہی ہے. آج پتا چلا ہے، فائنانس منسٹر سے میں مل کے آئی ہوں، مزمل اسلم صاحب سے بتا رہے تھے کہ جب پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم پارٹ 1 آئی تھی، ان لوگوں نے، میرے پاس کاغذ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے تھے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ ان لوگوں نے یوکرین سے $20 پہ غلہ خریدا اور حکومت پاکستان کو $360 میں 1 ٹن وہی بیچا. اب آرڈر پاس ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، یہ جو پی ڈی ایم پارٹ 2 آئی ہے، کہ اس غلے کو ایکسپورٹ کر دیا جائے، یہ فالتو ہے. تو آپ لوگوں نے منگایا کیوں تھا؟ کے پی جیسے صوبہ جہاں سے پنجاب سے غلہ نہیں آتا، صرف آٹا آتا ہے کیونکہ ملے چلے، ہم کہاں جائیں گے؟ اور اجازت کیوں دی ایکسپورٹ کرنے کی؟ اسٹوریج میں رکھ لینا. مین ایشو جس سے یہ لوگ کیموفلاج کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں درختوں پتوں کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ ان سے یہ معیشت نہ پہلے سنبھالی گئی، نہ آگے سنبھالی جائے گی.